In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. Dear students, آج ہمارا ٹاپک ہے مینڈلز لاز آف انہیریٹنس. مینڈل ایک عیسائی پادری تھا. ہی واز اے پریسٹ. ہی لیڈ فاؤنڈیشن آف کلاسیکل جینیٹکس. اس نے کلاسیکل جینیٹکس کی بنیاد رکھی. اصل میں اس نے اپنی جو مونیسٹری، جو اس کی بیٹھک تھی، جو اس کی چرچ تھی، اس کے سامنے اس نے جو ہے مٹر کے پودوں کو اگایا ہوا تھا، اور وہ مختلف قسم کے مٹر کے پودے تھے، اور اس نے مٹر کے پودوں پر ہی اپنے یہ کلاسیکل ایکسپیریمنٹ کیے، اور اس نے کلاسیکل جینیٹکس کی بنیاد رکھی. اس نے 3 قوانین پیش کیے. نمبر 1 لا آف ڈومیننس، نمبر 2 لا آف سیگریگیشن آف جینز، اینڈ نمبر 3 لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. آپ کی بک میں صرف 2 قوانین دیے گئے ہیں، لا آف سیگریگیشن اور لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. ہی پرفارمڈ بریڈنگ ایکسپیریمنٹ فار 11 ایئرس آن پائسم سیٹائمم. اس نے گارڈن پی پر یا پائسم سیٹائمم جو اس کا سائنٹیفک نیم ہے، اس پر 11 سال تک ایکسپیریمنٹ کیے، اور یوں اس نے اپنے 3 قوانین یہ پیش کیے. تو مینڈل نے یہ مٹر کے پودوں کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی مینڈل سلیکٹڈ گارڈن پی فار ہز ایکسپیریمنٹ. اصل میں پی پلانٹس کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے مینڈل نے ان پی پلانٹس کو سلیکٹ کیا. نمبر 1 ایزی ٹو کلٹیویٹ، انہیں آسانی کے ساتھ کلٹیویٹ کیا، یعنی اگایا جا سکتا ہے. گریو ویل، اچھے طریقے سے وہ اگتے ہیں، ان کا اگاؤ بہترین انداز سے ہوتا ہے. نمبر 3 ہرمیفروڈائٹ، ان کے پھول کے اندر میل اعضاء بھی ہیں، فیمیل اعضاء بھی ہیں. میل آرگن یعنی کہ سٹیمن اور فیمیل آرگن یعنی کارپل موجود ہیں. یہ ہرمیفروڈائٹ ہے. اس کے بعد اس کا پھول جو ہے وہ اصل میں سیلف پولینیٹڈ ہے، مگر کراس پولینیشن کروائی جا سکتی ہے. کراس پولینیشن از ایزیلی کنٹرولڈ. اس کے بعد اس کا جنریشن ٹائم شارٹ ہے، یعنی کہ 2 جنریشن کے درمیان جو گیپ ہے وہ ٹائم گیپ بہت کم ہے. مینی ڈسٹنکٹ ٹریٹس، یعنی اس میں کئی واضح ٹریٹس ہیں، یعنی اس میں کئی آلٹرنیٹیو فارمز موجود ہیں. ایچ ٹریٹ ہیز 2 آلٹرنیٹیو فارمز. اگر ہم سیڈ کی شیپ کی بات کریں تو اس میں 2 کریکٹر ہیں، ایک راؤنڈ کا اور ایک رنکلڈ کا. اگر ہم سیڈ کی شیپ کی اپنا سیڈ کے کلر کی بات کریں تو بعض سیڈ یلو ہوں گے، بعض گرین. اگر ہم پلانٹ یعنی پی پلانٹ کی ہائٹ کی بات کریں تو بعض پودوں کا قد لمبا تھا اور بعض پودوں کا قد چھوٹا تھا. تو یوں 7 کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس موجود تھے جو آپ کو ٹیبل میں دکھائے گئے ہیں. یعنی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل 14 کریکٹر ہیں اور 7 ٹریٹس ہیں، 7 پیئرز آف جو کریکٹر موجود ہیں. پوڈ یعنی پھلی ہے، اگر وہ سموتھ ہے، انفلیٹڈ ہے، تو اس کے مقابلے میں کنسٹرکٹڈ بھی ہے. اور اگر پوڈ کا رنگ گرین ہے تو پھر بعض کا رنگ یلو بھی ہے. اصل میں ان 7 آلٹرنیٹیو فارمز کے اندر، ان 7 پیئرز آف کریکٹر کے اندر بعض کریکٹر ڈومیننٹ ہیں اور بعض کریکٹر ریسیسو ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیڈ شیپ میں راؤنڈ ڈومیننٹ ہے، رنکل جو ریسیسو ہے. سیڈ کلر کی بات کریں تو یلو ڈومیننٹ ہے، گرین ریسیسو ہے. اگر ہم پلانٹ کی ہائٹ کی بات کریں تو ٹال پلانٹس ڈومیننٹ ہیں اور شارٹ پلانٹ جو ہیں یہ ریسیسو ہیں. تو یہ اصل میں کنٹراسٹنگ ٹریٹس ہیں. مینڈل بہت ذہین آدمی تھا، اور وہ بڑی احتیاط بھی کیا کرتا تھا اپنے ایکسپیریمنٹس کے اندر. اس نے بیک وقت مختلف کریکٹر کو نہیں لیا، بلکہ اس نے ایک کریکٹر کو ایٹ اے ٹائم لیا، اور یوں ایک کریکٹر کو جو ہے اس نے الگ الگ اسٹڈی کیا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ کبھی اپنے جو ہے ایکسپیریمنٹس میں کامیاب نہ ہوتا. تو
اس نے بڑی احتیاط کی، بیجوں کو گنتا رہا، پودوں کو گنتا رہا، میتھمیٹک کا استعمال کیا، ریشو کا استعمال کیا، پروپورشن کا استعمال کیا، اور یوں اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا، اور پھر جا کے اس نے جو ہے یہ اب کلاسیکل جو ہے ایکسپیریمنٹ کیے، اور اس نے جو ہے یعنی کہ کلاسیکل جینیٹکس کی بنیاد رکھی۔ اس لیے مینڈل کو فادر آف جینیٹکس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آلٹرنیٹیو فارمز ہیں ان کریکٹرز کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو کہ اس پودے کے اندر موجود ہیں، اور یوں اس نے جو ہے انہیں یعنی ان پودوں کو آپس میں وہ کراس کرواتا رہا، اور ان کی نسلیں حاصل کرتا رہا، اور ان کی نسلوں میں سے جو ہیں بعض جو ہیں وہ راؤنڈ سیڈ والی ہوتی ہیں، بعض رنکل سیڈ والی ہوتی ہیں، اور اس نے اس ضمن میں کچھ پیور لائنز حاصل کی، یعنی کہ ٹرو بریڈنگ ورائٹیز بھی اس نے حاصل کی، ٹرو بریڈنگ ورائٹیز یعنی پیور لائنز حاصل کی۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ مینڈل کا لا آف سیگریگیشن ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے مینڈل کے لا آف سیگریگیشن کو۔ دا ٹو کو ایگزسٹنگ ایلیلز، تو یہ میں نے ایگزسٹنگ لکھا ہوا ہے، یہاں پر کو ایگزسٹنگ کر لیں۔ دا ٹو کو ایگزسٹنگ ایلیلز فار ایچ ٹریٹ ان این انڈیویجول سیگریگیٹ، دو اکٹھے پائے جانے والے الیل جو ایک ٹریٹ کے لیے ہیں، جو ایک انڈیویجول میں موجود ہیں، تو وہ سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں فرام ایچ ادر ایٹ میوسس، جب میوسس ہوتی ہے، سو دیٹ ایچ گیمیٹ ریسیو اونلی ون آف دا ٹو الیل، تاکہ ہر الیل کے اندر ہر گیمیٹ کے اندر ان دو الیل میں سے ایک الیل آئے، یعنی کہ گیمیٹ پیور ہوتے ہیں، ان میں یعنی کہ مطلب ٹریٹ کے دو الیل میں سے ایک الیل آئے گا ایک گیمیٹ کے اندر۔ ایلیلز یونائٹ اگین ایٹ رینڈم فرٹیلائزیشن، جب رینڈم فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، دوبارہ یہ گیمیٹ آپس میں میل اور فیمیل گیمیٹ ملیں گے، تو پھر وہ زائگوٹ بنے گا، اور یہ دونوں الیل جو ہیں دوبارہ یہ ایک ہی انڈیویجول کے اندر آ جائیں گے، یعنی جو میوسس پہ جو الگ ہوئے تھے وہ اب دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ مینڈل نے پیور لائنز حاصل کی، ٹرو بریڈنگ ورائٹیز حاصل کی۔ مینڈل اسٹیبلش ٹرو بریڈنگ ورائٹی۔ ٹرو بریڈنگ ورائٹی ہے کیا؟ ٹرو بریڈنگ ورائٹی اپان سیلف فرٹیلائزیشن، یہ آپ کو اپان کر لیں، پروڈیوس آف سپرنگ آئیڈینٹیکل ٹو پیرنٹس، یعنی کہ ٹرو بریڈنگ ورائٹی وہ ورائٹی ہوتی ہے جب اسے سیلف فرٹیلائز کروایا جاتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کی طرح جو ہے وہ جو ورائٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی پیرنٹس کی طرح کے جو انڈیویجول پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب راؤنڈ سیڈڈ پلانٹس کو اگر کراس کروایا جائے راؤنڈ سیڈڈ سے تو پھر راؤنڈ ہی آئیں گے، یعنی کہ راؤنڈ جو ہے یہ ایک یعنی پیور لائن اس نے حاصل کی، تو جتنی مرتبہ آپ راؤنڈ کو راؤنڈ سے کراس کرواتے رہیں گے تو وہ راؤنڈ آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے جب پیور لائن رنکل سیڈ کی جب اس نے پیور لائن حاصل کی تو اس نے رنکل سیڈڈ پلانٹس کو جب اس نے رنکل سیڈڈ پلانٹ سے آپس میں کراس کروایا تو اس کی جو نسل ہے، جو جنریشن ہے، جو پروجنی ہے، وہ رنکل سیڈڈ بار بار اگین اینڈ اگین جو ہے وہ رنکل سیڈڈ آتے رہے۔ تو اصل میں اس قسم کی جو ہے ہم ورائٹیز کو ہم کہتے ہیں ٹرو بریڈنگ ورائٹیز، یا ہم پیور لائنز کہتے ہیں، اور یوں مینڈل نے پیور لائنز کو اسٹیبلش کیا، ٹرو بریڈنگ ورائٹیز کو اس نے اسٹیبلش کیا۔ اسی طریقے سے اگر شارٹ پلانٹ کی ٹرو بریڈنگ ورائٹی کو لیا جائے، شارٹ پلانٹ کو شارٹ پلانٹ سے آپس میں جو کراس کروایا جائے تو ہر دفعہ جو ہے وہ شارٹ جو ہے قد والے پلانٹ آئیں گے، تو شارٹ پلانٹس کی بھی یعنی ٹرو ورائٹی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ٹال پلانٹس ہیں تو ان کی بھی ہم ٹرو بریڈنگ ورائٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یوں جو ہے ٹرو بریڈنگ ورائٹیز یا پیور لائنز حاصل کی، پھر اس نے ان کو آپس میں کراس کروایا۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ مونو ہائیبرڈ کراس کیا ہے، یعنی کہ مونو ہائیبرڈز ایسے پودے ہوتے ہیں جو ایک کریکٹر میں ڈیفر کرتے ہیں، پلانٹس دیٹ ڈیفر ان ون کریکٹر۔ ڈائی ہائیبرڈ میں وہ ہوتے ہیں جو پلانٹ دیٹ ڈیفر ان ٹو کریکٹرز، وہ ڈائی ہائیبرڈ ہو گئے۔ ان
ٹریٹس کے اندر بعض ڈومیننٹ تھے اور بعض ریسیسو تھے. ٹریٹس دیٹ اپیئرڈ ان F1 جنریشن، ایسا ٹریٹ جو F1 جنریشن میں اپیئر ہو جائے اسے ہم ڈومیننٹ کہتے ہیں، اور ریسیسو وہ ہوتا ہے جو F1 جنریشن میں اپنے آپ کو شو نہ کرے، یعنی ماسک ہو جائے، چھپ جائے. دا ٹریٹ ماسکڈ ان F1 جنریشن از کالڈ ریسیسو ٹریٹ. مینڈل کراسڈ ٹرو بریڈنگ راؤنڈ پلانٹ ود ٹرو بریڈنگ رنکلڈ پلانٹس. تو اس نے راؤنڈ سیڈڈ پلانٹس کو جو ٹرو بریڈنگ ورائٹی تھی میل کے طور پر لیا، اور رنکلڈ سیڈڈ پلانٹس کو جو ٹرو بریڈنگ رنکلڈ تھے ان کو فیمیل کے طور پر لیا، اور یوں اس نے پیور راؤنڈ کو پیور رنکلڈ سے کراس کروایا. مینڈل کو نہیں پتہ تھا جینز کیا ہوتے ہیں، بیالوجی کیا ہوتی ہے. اس نے اصل میں جینز کو فیکٹر کا نام دیا. تو پیور راؤنڈ کے لیے کیپٹل آر کو استعمال کیا، اور پیور رنکلڈ کے لیے اسمال آر کو استعمال کیا. جب اس نے پیور راؤنڈ کو پیور رنکلڈ سے کراس کروایا تو اس نے جتنے بھی پودے حاصل کیے وہ سارے کے سارے کیا تھے، وہ راؤنڈ تھے. یعنی وہ راؤنڈ تو تھے مگر ہائیبریڈ راؤنڈ تھے، یعنی ایک کیپٹل آر الیل تھا اور ایک اسمال آر الیل بھی موجود تھا. پھر اس نے کیپٹل آر اسمال آر جو F1 میں اس نے حاصل کیے، اس نے F1 کو F1 سے کراس کروایا. تو F2 جو اس نے حاصل کی، تو وہ جو پودے چھپ گئے تھے، ریسیسو تھے، یعنی کہ رنکلڈ ورائٹی چھپ گئی تھی، اب F2 میں دوبارہ وہ ظاہر ہو گئی. یعنی اس نے اب دو قسم کی ریشوز حاصل کی، ایک فینوٹیپک ریشو اور ایک جینوٹیپک ریشو. فینوٹیپک ریشو میں اس نے دیکھا کہ 3 راؤنڈ ہیں اور ایک رنکلڈ ہے. 3:1 ریشو جو تھی وہ فینوٹیپک ریشو تھی. لیکن جینوٹیپک ریشو جو تھی وہ تھی 1:2:1 ریشو، یعنی کہ ایک پیور راؤنڈ تھا، ایک پیور رنکلڈ تھا، 2 ہائیبریڈ راؤنڈ تھے. یعنی جو پیور راؤنڈ تھے وہ کیپٹل آر، جو پیور رنکلڈ تھے وہ اسمال آر، اور جو ہائیبریڈ راؤنڈ تھے وہ کیپٹل آر اسمال آر تھے. اور یوں اس نے دیکھا کہ میوسس کے وقت جب گیمیٹ بنیں گے تو یہ کیپٹل آر اسمال آر سے جدا ہو جائیں گے. تو کیپٹل آر اور اسمال آر جو ہیں اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور جدا بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ کوئی جین کسی جین کا پابند نہیں ہے، کوئی الیل کسی الیل کا پابند نہیں ہے. یہ کیپٹل آر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور یہ اسمال آر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اسمال آر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور کیپٹل آر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اس کا ہر قسم کا چانس ہو سکتا ہے. تو یوں اس نے اپنے یہ قانون پیش کیا، لا آف سیگریگیشن آف جین. اس قانون کو ہم لا آف ڈیفینٹ اینٹائٹی بھی کہتے ہیں، لا آف نان مکسنگ آف الیلز بھی کہتے ہیں، چونکہ الیل یہاں مکس اپ نہیں ہو رہا ہے. اور ہم انہیں لا آف سیگریگیشن آف الیلز بھی کہتے ہیں. اسے لا آف پیورٹی آف گیمیٹ بھی کہتے ہیں، چونکہ گیمیٹ جو ہیں وہ پیور ہیں. اس میں 2 الیل نہیں آئیں گے بلکہ ایک کریکٹر کا ایک الیل آئے گا. تو یہ آپ کا لا آف سیگریگیشن آف جین تھا. تو تھینک یو ویری مچ.